بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میں ہوں آپ کا بھائی فیض الرحمن ربانی، اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسد علی اسد صاحب حافظ اللہ تعالی۔ استاد محترم سے آج ہم کچھ سوالات کریں گے۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ طلاق، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل تو ویسے بھی بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں۔ استاد محترم، ایک دوست کا سوال ہے کہ آج سے 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے، کچھ دن انہوں نے گزارے ہیں، پھر ناراضگی کی کچھ اسباب پیدا ہوئے، پھر وہ عورت اپنے گھر اپنے میکے چلے گئی، پھر 3 سال بعد ان کو طلاق ہوئی، سو مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو آیا کہ کیا کرے گی عورت؟ عدت ہے اس پر، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جو محترم آپ نے سوال کیا ہے، جی جی جو سوال سے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہوئی ہے، جی جی شادی کے کچھ عرصہ بعد یا کچھ دنوں بعد، عرصہ سے مراد ہم عام طور پہ ویسے تو سال کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن عرصہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو دن بھی مراد ہوتے ہیں ہماری زبان میں، چند روز کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ دن وہ آپس میں رہے اکٹھے اور اس کے بعد ناراضگی ہوئی اور عورت اپنے میکے چلی گئی اور 3 سال بعد اس کو طلاق ہو رہی ہے، جی جی تو کیا اس صورت میں بھی اس کے اوپر عدت ہے؟ جی جی تو اس میں 2 بنیادی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ جی ایک ہے کہ عورت اپنے جس مرد سے شادی ہو رہی ہے اس کو لائک ہی نہیں کرتی تھی، بنیادی چیز اس کو لائک نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے، شادی کے بعد وہ اس کے پاس تو چلی گئی، جی جی لیکن وہ جو خلوت میں جو ازدواجی تعلقات ہیں، یعنی میں ایک بڑی کیا لو کہ اچھی ٹرم استعمال کر رہا ہوں اور اہل علم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ازدواجی تعلقات سے مراد کیا ہے کہ فزیکلی جو ان کا تعلقات بنتے ہیں میاں بیوی کے، اگر وہ قائم ہوئے ہیں، جی جی چاہے 1 دفعہ چاہے 2 دفعہ، اور اس کے بعد وہ ناراض ہو کے اپنے میکے آ گئی ہے جی اور 3 سال بعد اس کو طلاق ہوئی ہے، تو اس پہ عدت ہے قرآن کے اس اصول کے مطابق جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ طلاق والی عورتیں سورہ البقرہ کے اندر والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں یا اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 مینسز، 3 پیریڈ، 3 پیریڈ، ٹھیک 3 پیریڈ کے بعد ان کی عدت ختم ہوگی اور وہ عورت جو ہے پہلے مرد سے آزاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لے تو مرد کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اسی چیپٹر کے اندر اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر پہلی اگر طلاق ہوئی ہے تو یہ اختیار اب مرد کے پاس نہیں ہے کہ وہ زبردستی دوبارہ نکاح کرے، اچھا، اب عورت نہیں، اب عورت کی رضامندی دوبارہ، جس طرح پہلی بار عورت کا راضی ہونا، ولی کا راضی ہونا ضروری تھا، اب اس طریقے سے بھی جس کو ہم تجدید نکاح کہتے ہیں، یہ عام طور پہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ شاید بھائی 1 طلاق کے بعد دوبارہ اگر عدت کے بعد نکاح کرنا ہے تو پھر بھی مرد کی مرضی چلے گی، نہیں، اس کی بیوی ختم ہو چکی ہے، 100% ختم ہو چکی ہے، اب اس کی بیوی ہے ہی نہیں، عدت گزر گئی ہے، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، اب وہ اس کے لیے پہلے کی طرح غیر محرم ہے، جس طرح پہلے غیر محرم تھی اور اس کا ایک پروسیس تھا، ایک پراپر ایک چینل کے ذریعے اس سے نکاح۔ طلاق تو ایک ہی ہوئی ہے نا؟ وہ طلاق ایک ہوئی ہے، جی جی لیکن عدت گزر گئی ہے، جی جی جب عدت گزر گئی ہے تو وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے، ٹھیک، اور وہ رجوع کا جو حق تھا مرد کا ختم ہو گیا، اور اسلام میں یہ جو ہم نے 3 طلاقیں رکھی ہوئی ہیں نا کہ 3 طلاقیں ہوں گی تو شاید عورت آگے شادی کر سکتی ہے، ہاں بالکل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ویسے ہی 1 طلاق ہے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اسلام میں 1 طلاق ہے، 1 طلاق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ طلاق یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں ایسی حالت میں جو حالت طہر کی حالت ہو، جس میں عورت پاکیزگی اختیار کر چکی ہو، اور پھر آپ نے اس پاکیزگی کے دوران اس سے ازدواجی تعلقات بھی قائم نہ کیے، پھر آپ طلاق دیں گے تو وہ طلاق
واقع ہوگی. البتہ اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن طلاق ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی حالت حمل میں عورت حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, تو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن جو اصل عمل ہے وہ یہی ہے, اور طلاق ایک دفعہ دینے کا نام ہے. البتہ وہ آگے آپشن ہے کہ جس طرح ابھی یہاں عدت میں اس نے رجوع کر لیا تو اب اس کی دوبارہ بیوی بن گئی, کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ دوسری طلاق ہو گئی. پھر وہی آپشن ہے کہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. رجوع لازمی ہے طلاق دینے کے لیے, دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع لازمی ہے. ٹھیک ہے, دوسری طلاق دینے کے لیے صحیح بخاری کی وہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی, لیکن حالت حیض میں دی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے نبی اسلام کے سامنے پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا ہے. تو نبی صلی اسلام نے اس سے پوچھا بھی آپ نے کس حالت میں طلاق دی ہے, تو اس نے کہا کہ یہ حالت میں. تو حضور اسلام نے اس سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں. یہ حدیث کے الفاظ ہے, بخاری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں. پھر جب وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے, اپنے کیونکہ حالت حیض میں طلاق دی ہے, تو جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو آپ نے دوبارہ, ٹھیک ہے, اس کو اگر طلاق دینی ہے, آپ چاہتے ہیں اس کو طلاق دینا, پھر اس کو مینسز آئیں, پیریڈ, ٹھیک ہے, وہ جو عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں اس کی بات کی, یعنی اس سے یہ جو ابھی پیریڈ اس کا چل رہا ہے جس میں آپ نے طلاق دی, اس کے بعد وہ پاکیزہ ہو جائے. ٹھیک ہے, 20 دن 22 دن کے پیریڈ وہ پاکیزگی میں گزارے, پھر اس کے بعد اس کو مینسز آئیں یعنی حیض آئے, ٹھیک ہے, پھر وہ پاک ہو. اب وہ جو دوبارہ جب پاک ہوئی ہے, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا, تو پھر بغیر اس سے ازدواجی تعلقات قائم کیے اس کو طلاق دے دو.